بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ فرمایا کرتے کہ ایک دن میں لبے دریا وضو کر رہا تھا کہ سامنے کے محل پر ایک خوبصورت عورت نظر آئی، اور جب میں نے اس سے گفتگو کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ دور سے میں تم کو دیوانہ تصور کیے ہوئے تھی، اور جب کچھ قریب آ گئے تو میں نے عالم سمجھا، اور جب بالکل قریب آ گئے تو اہل معرفت تصور کیا، لیکن اب معلوم ہوا کہ تم ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہو۔ اور جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ عالم نہ محرم پر نظر نہیں ڈالتے، اور دیوانے وضو نہیں کرتے، اور اہل معرفت خدا کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی، اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ غیب کی جانب سے ایک تنبیہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی کشتی پر سفر کر رہے تھے کہ کسی بیوپاری کا موتی کھو گیا، اور سب نے آپ کو مشکوک تصور کر کے زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے آسمان کی جانب نظر اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، تو علیم ہے کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ یہ کہتے ہی دریا سے مچھلیاں منہ میں ایک ایک موتی دبائے نمودار ہوئی، اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے موتی نکال کر اس بیوپاری کو دے دیا۔ اس کرامت کے مشاہدے کے بعد تمام مسافروں نے معافی طلب کی۔ اسی وجہ سے آپ کا خطاب ذوالنون پڑ گیا۔ آپ کی بہن پر آپ کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن یہ آیت تلاوت کر رہی تھی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب تو نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل فرمایا تو مومنین اس سے محروم کیوں ہیں؟ چنانچہ اسی وقت من و سلوہ کا نزول ہوا، اور آپ صراع کی جانب ایسی جگہ چلی گئی کہ پھر کبھی کچھ پتہ نہ چلا۔ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے ایک پہاڑ پر بہت سے بیماروں کا اجتماع دیکھا، اور جب وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک عبادت گزار سال میں ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ سے نکل کر بیماروں پر کچھ دم کرتا ہے، جس کے بعد سب صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ میں نے بھی اس بزرگ کا انتظار کیا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو آنکھوں کے گرد ہلکے ہو گئے تھے اور بہت کمزور و ضعیف تھے۔ پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر تمام بیماروں پر کچھ دم کیا، اور وہ سب فوراً ہی صحت یاب ہو گئے۔ اور جب وہ عبادت گاہ میں داخل ہونے لگے تو میں نے ہاتھ پکڑ کر عرض کیا کہ ظاہری امراض والوں کو تو شفا ہو گئی، لیکن میرا باطنی مرض بھی رفع فرما دیجئے۔ یہ سن کر فرمایا کہ اے ذوالنون، میرا ہاتھ چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نگرانی فرما رہا ہے۔ تو نے اس کا دست کرم چھوڑ کر دوسرے کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ چھڑایا اور عبادت گاہ میں داخل ہو گئے۔ لوگوں نے جب آپ سے یہ گریہ زاری کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ رات حالت سجدہ میں نیند آ گئی تو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نے مخلوق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، اور ان کے سامنے جنت پیش کی گئی تو 9 حصے اس پر فریضہ ہو گئے، لیکن ایک حصہ اس پر بھی متوجہ نہ ہو سکا۔ پھر میں نے اس ایک حصے کے بھی 10 حصے کر دیے، اور جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ نہ تم جنت کے طلبگار بنے نہ جہنم سے خوفزدہ ہوئے، پھر آخر تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ کسی بچے نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے بطور وارثہ 1,00,000 دینار حاصل ہوئے ہیں، اور میری تمنا ہے کہ یہ سب آپ ہی کی ذات گرامی پر صرف کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ حد بلوغ تک پہنچنے سے قبل تمہارے لیے اس کا خرچ کرنا ناجائز ہے، اور جب وہ بچہ شباب پر پہنچا تو پوری جائیداد فقراء میں تقسیم کر کے آپ کے ارادات مندوں میں شامل ہو گیا۔ پھر یہی نوجوان ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو معلوم ہوا آپ آج کل کچھ ضرورت مند ہیں۔ آپ نے اظہار تاسف کرتے ہوئے کہا کہ کاش میرے پاس اگر آج دولت ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ آپ نے اس کی نیت کو بھانپ کر یقین کر لیا کہ یہ ابھی مفہوم فقر سے آشنا نہیں ہے، چنانچہ اس سے فرمایا کہ فلاں دواخانہ سے یہ دوا لا کر روغن میں ملا کر 3 قرص تیار کر کے اس میں سوئی سے سوراخ کر کے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ ان 3 گولیوں پر کچھ دم کیا تو وہ یاقوت میں تبدیل ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ کسی جوہری کے پاس جا کر قیمت معلوم کرو۔ چنانچہ جوہری نے 1,000 دینار قیمت لگائی۔ پھر اس نوجوان نے پورا واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ اس کو پانی میں گھول دو اور یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ فقراء کو مال و زر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر وہ ہمیشہ کے لیے تارک دنیا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری 30 برس کی ہدایت کا نتیجہ یہ نکلا، ایک شہزادہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہو سکا۔ مسلسل 10 سال سے آپ کو لذیذ کھانوں کی خواہش رہی لیکن کبھی نہیں کھایا، اور ایک مرتبہ جب عید کی شب میں نفس نے تقاضا کیا کہ آج تو کوئی لذیذ غذا ملنی ہی چاہیے،
تو فرمایا کہ اگر تو 2 رکعات میں مکمل قرآن ختم کرے تو میں تیری خواہش پوری کر دوں۔ نفس نے آپ کی یہ شرط منظور کر لی اور ختم قرآن کے بعد جب آپ لذیذ غذائیں لے کر آئے تو پہلا ہی لقمہ اٹھا کر کھینچ لیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا پہلے ہی لقمے پر نفس نے خوش ہو کر کہا کہ آج 10 برس کے بعد تیری خواہش پوری ہو رہی ہے۔ چنانچہ میں نے لقمہ رکھ کر کہا کہ میں ہرگز تیری خواہش پوری نہیں کروں گا، لیکن اسی وقت ایک شخص عمدہ کھانے کی دیگ لیے ہوئے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بہت مفلس اور بال بچوں والا ہوں، مگر آج میں نے عید کی وجہ سے لذیذ کھانا پکوایا اور سو گیا۔ چنانچہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو محشر میں مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہے تو یہ کھانا ذوالنون کو دے اور میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ وقتی طور پر اپنے نفس سے صلح کر کے 1-2 لقمے یہ کھانا چکھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام سن کر کہا کہ فرمانبردار کو اس میں کیا دریغ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے تھوڑا کھانا چکھ لیا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ نیچے بیل آئیکن کو کلک کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور کم از کم ایک دفعہ شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔